اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے. میرے نبی کا فرمان صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا. پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا. پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا او دوستی ہو گئی، ایک سیکنڈ میں او دوستی ہو، سب معاف. کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، جاؤ معاف. ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی ملے گا کسی کا جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے. تو کہنے لگا موجاں ہو گئی موجاں. تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئی موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، تو میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئی موجاں. تو آپ نے کہا کیوں غلط ہو گئی موجاں؟ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا. اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا، اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی. اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال. وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں. ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں. بیوی کہے گی کون ہے، کتوں آئے؟ بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر لیں گے. تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے. تو ایک آدمی اس کی اوئے ہوئے سن لے گا. وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے؟ کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے. اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی. کہنے لگا مبارک ہو میں دینا تینوں. کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میری ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، بیگم نہیں دیتی، تو کیوں؟ وہ جا کہ میری ہے ہی ہکو، ہوگے تعمیل اتر نہ ہوگے تعمیل اتر، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لے جا. وہ تو چھلانگے مارتا ہوا آئے گا اور کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بلا. وہ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں. کہ کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو ہمیں تم نے دو دے کچھ سٹھانا، نہ ہوئے تو پھر کڑی گل ہے، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت. اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اس من کو سنوارو. کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، محمدی بن کے دکھا لو. جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے. لگڑا جوڑے گا ہوں تھوڑا رہتا ہے ساڑا ساوا ہے. جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمدی پاسپورٹ چاہیے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سارے دروازے بند ہے. سید قریشی وہاں نہیں چل رہے، وہاں محمد بلال حبشی نسل، اور حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں. آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، اور بلال میرے قدموں سے نکلے گا. وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے
اونٹنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا، وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا. جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے. یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت. ایک طرف چاچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب. اور بلال کے لیے میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے، بلال اذان دے، سب کو سنائے. جو اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے، اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. تو کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. تو دروازہ کھولے گا اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں ہوں، آج آپ کے رب نے کہا تھا، رضوان اس کا نام ہے، تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، تو آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں. آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے پہلے، اور مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے. اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سناؤں. آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا تم کون ہو اپنے نبی سے آگے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی. تو آپ نے کہا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی جنت. اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے. دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئی، زندگی اچھی نہیں ملی. میں 40 سال سے آ رہا ہوں. 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں، 1982. شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تو جمع نہیں ہونے، اور باقی تو بہت تھوڑے چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا. اور اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو باقی مسجد بھی کوئی نہیں تھی. تو اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع استراد کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسجد بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں. کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی. تو آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے. میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا. 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے. زندگی تھکی ہوئی ہے. کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست سے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. میں پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ میل بیگ ہے. میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں. تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ کہا جی وہ جی ہم خود ہیں. تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں. میٹ کون صاف کرتا ہے؟ وہ بھی ہم خود. ساڑی سزوکی چنگی ہے ڈرائیور، صبح دا ہے شام دا ہے. تو اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں. جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے. جاب 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 جاب. زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا. وہ پاؤنڈ سے تو نہیں آتا نا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا ہے. اور یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی.
جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت. مجھے اس کے پاس ایک نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں تھا. تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس سے میری بات کاٹ رہی. کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے. کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے. میں سے بول رہا بتایا اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی، یہ اس کے الفاظ. اور آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان. تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے ہو. میں نے کہا میرے پیارے تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، یہ چیزیں تو اندر جاتی نہیں. یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا. تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو. یہ 97 کی بات ہے. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں. مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا. مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے. نبی کی زندگی اپنا. اب فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی. کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے. مشکل ترین دین ہے گھر کا. تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا، لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے. آپ دیکھیں نا 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی ابو حالہ، ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی ابو ابن عابد، ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے. 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کے 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی. اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کر، وہ انشاءاللہ 10 میں بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے. تو میرے نبی جیسی ہستی، ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ان کو تمہاری لڑکیوں کی کمی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا پھر 10 شادیاں. کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا پھر میں نے شادی کی. یہ آپ نے زندگی سکھائی. چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا. تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کے ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں. تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا. آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ. کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. تو میرے نبی نے زندگی سکھائی. اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے.
اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، دو جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں، اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے۔ بتاؤ، خیریت سے تسی نہیں کم کر دو، سارے بانڈے بانڈے دھون دے، تسی ہرا رکھے۔ پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام ہیں۔ تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ، تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ سوڈانی تھے، تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو، تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی، تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تجھے پتا نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں، آپ کھڑے رہے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آپ واپس چلے۔ اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے، پہلے میرے نبی نے خود کہا، اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے، آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، سکھانا شروع کیا، تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا، تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا، تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک۔ دو جہان کی سرداری ہو، بابا قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، ساتوں آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا، کہ نہیں اس کا نام حسن ہے۔ 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، کہ نہیں حسین۔ پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں حسن حسین۔ اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے۔ تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوگا، ایک کو حسن کو ادھر حسین کو ادھر، جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئی، اگر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، سبحان، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خامن بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو؟ یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے وہ اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، آپ نے ادھر متوجہ کر کہا اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار۔ یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، وقت نکالتے ہیں
دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں، اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، جو وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت یار حسین حسین. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا. سبحان. کیا اللہ نے اولاد دی. کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے. تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کر رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہوتا ہے. جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ٹوڑی ایدے گئی ہے، کہندے گئے، اتے گئی ہے، کھٹا گئی. تو جو ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں. جب ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو. تمہاری وائفس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے. نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو. اس کو کھولتے نہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے. وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ اندر نہیں جا رہا. وہ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں. میں کہا تو اسی ڈین ہو یا ماں ہو، تو بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں. تو ڈرنا بن جاؤ. ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج میں، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی ہم سے دانت لگا دو. میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے ہیں. اور عربوں میں جب سے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. تو اس ماحول میں، بھری محفل میں، ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا. اس نے فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر گئی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے. اور بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامد سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے. آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے. یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے. صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا. اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے. تو اب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا فاطمہ اندر آ جاؤ میرے ساتھ. عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے. کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑی چادر نہیں کہ پردہ کر سکو، یہ جنت کی عورتوں کے سردار اور نبی کی بیٹی، آپ نے اپنی چادر کی دکھا بیٹی اس سے پردہ کر لیا. انہوں نے پردہ کیا، اندر گئے تو آپ نے حال پوچھا تو رونے لگی. اب آپ کے سینے سے لگ گئی. پہلے روٹی نہیں تھی، بھوک تھی، اب بیماری ہے، علاج کوئی نہیں. تو آپ نے ایسے دونوں بازوں میں لیا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے آپ بھی رونے لگے. جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا. تو آپ کے آنسوں نکلے ایسے، اور پھر کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں بھی تیرے ساتھ. اگر میں چاہتا تھا احد پہاڑ میرے لیے اللہ سونا بنا دیتا، اور میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. اور یہاں یہ بشارت دی بیٹی تجھے یہ کافی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ پینگیں جھونکنے پر نہیں ملی، یہ ایسے فاقوں پر یہ ملی ہے سرداری، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایک دفعہ اور ایسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا علی تجھے خوشخبری سناؤ؟ کہ جی.
کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو. میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے. میں ہر بیان میں اپنے نبی کی پیڑھی سناتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں میرے نبی کی جو محفوظ نہ ہو، جو ہم تک پہنچی نہ ہو. ایک ایک چیز میرے نبی کی. بتاؤ اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی حد ہے؟ کوئی شریعت میں کوئی فرق پڑے گا؟ تو بولو تو صحیح بھائی، اگر ہمیں بکریوں کے نام نہیں آتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے بکریوں کے نام میرے اللہ نے محفوظ کروائے. عجوا، سقیا، زمزم، برکا، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، کمرا. یہ 9 بکریاں. 10واں یمن بکرا، چرانے والی ام ایمن. اور اس میں کمرا بکری آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنا کچھ لکھا پڑا ہے. آپ کے خچر، دلدل، فضہ، آپ کے گدھے، حفیر، یاسور، آپ کے اونٹنیاں، اسبا، جدعا، شعبا، کسوا، آپ کے اونٹ، اسکر، ثعلب، آپ کے گھوڑے، ورد، یاسوب، یعبوب، لزاز، تراز، سکب، سبع. یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. آپ کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن بنغال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن نابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبکر بن عبیل بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائق بن عاذر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. یوں اللہ اللہ نے تھالی میں رکھ کے اپنے نبی کی زندگی دی ہے کہ یہ لو. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے نبی کی زندگی، مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے کہ اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ، اپنے نبی کی زندگی پہ آؤ. رسم و رواج سے نکلو، اپنے نبی کے در پر جھکو، اس کے سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو. اپنی زندگی کا ظاہر اور باطن اپنے نبی کے طریقے پر زندہ کرو. اس سے اپنے گھر سے غیبت ختم کر. کبھی کوئی کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو. آگے اپنے بچوں سے کہو، سب باتیں کرو لیکن کسی کی برائی نہیں کرنی. بیوی اپنے خامند کو کسی کی برائی نہ بتائے، خامند اپنی بیوی کو، بچے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو. غیبت کو مٹا دو، آپ کے گھروں میں خوشی آ جائے. ورنہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو پہلے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. جب دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو یوں سمجھو کہ کانٹے بو دیے آپ نے اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں کانٹے بو دی. کان بند کر لو، کسی کی کمی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو نہ سنو. اللہ کی قسم آپ کی زندگی پھر ہوگی زندگی. ورنہ یہ رتے پاسپورٹ نال نہیں بنتی زندگی. زندگی میرے نبی کے طریقے سے بنتی ہے، میرے نبی والے اخلاق اور اعمال سے بنتی، میرے نبی والی درگزر سے بنتی. جس کو میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہو ان کی کیا شان ہوگی. تو اس سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے نبی والے طریقے لاؤ. آپس میں آپ یہ گھر جاتے تھے تو باہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کو بلا کے باہر بلائے. جب آپ گھر والوں کو ٹائم دیتے تھے پھر باہر کسی کی نہیں سنتے تھے. وہ ٹائم صرف گھر والوں کے لیے ہوتا تھا. اور تہجد میں آپ اٹھتے تھے اور گھر کتنا تھا کہ جب آپ نفل پڑھتے تھے حضرت عائشہ سوئی ہوتی تھی تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اللہ اللہ، جس کے لیے کائنات بنائی. آپ اور یہاں بڑا گھر لینے کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، گاڑی بڑی آ جائے، گھر بڑا آ جائے، قصوں پہ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہو. ساری زندگی گالے پٹا پہ ہوتا قصہ دا اے دیونی اے دے دیونا اے دے دیونا اے دے دیونا. پیچھے پتہ لگتا ہے کہ بس سب گوشت دے پیسے بچے نے اور پیسہ بچی کوئی نہیں. تو میرے نبی نفل پڑھنے جب آپ سجدے میں جاتے تو آگے حضرت عائشہ کے پاؤں ہوتے تھے تو آپ ایسے ان کی پنڈلی پر ہاتھ مارتے تھے تو اپنے
ٹانگیں سکیڑ لیتی تھی اور آپ سجدہ فرماتے تھے. پھر جب اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لیتی تھیں چونکہ آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی. کبھی نہیں کہا عائشہ اٹھ تم تہجد پڑھو کیونکہ نفل ہے, نفل کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا. کبھی نہیں کہا عائشہ تم ہی پڑھ لے 2 نفل. جب آپ نفلوں سے فارغ ہوتے اور ایسے کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لمبے ہوتے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی اور اذان تک دونوں میاں بیوی ایز اے میاں بیوی باتیں کرتے تھے, پیار و محبت کی بات. جب اذان ہوتی تھی پھر آپ 2 سنتیں ادا کرتے اور مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھتے تھے. اور پھر فجر کے بعد اشراق 2 نفل پڑھ کے آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے, سب کا. پھر عصر کے بعد دوبارہ آپ سارے گھروں کا چکر لگاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. فجر کے بعد بیٹھتے نہیں تھے, صرف سلام کیا, کیا حال ہے, کوئی ضرورت نہیں, چلو آگے. عصر کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے. اور پھر مغرب کے بعد ساری بیویوں کو جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں بلا لیتے تھے, وہاں ساری بیگمات کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو رخصت کرتے تھے. تو سوکن پنا تو جنت میں ہی ختم ہوگا, ان میں بھی تھا. میرے نبی کے 2 گروپ تھے, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ اور حضرت سودا, یہ ایک پارٹی تھی. تو ان کی سردار تھی حضرت عائشہ, حضرت زینب, حضرت جویریہ, حضرت صفیہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 پارٹی تھی, یہ 5 ایک طرف. ان کی سردار تھی حضرت زینب اور ان کی سردار تھی حضرت عائشہ. تو واقعہ آپ کو سناتا ہوں, بڑے مزے کی. آپ عصر کے بعد چکر لگاتے تھے تو حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے تھے, وہ ان کو شہد پلاتی تھی. اور یہ آپ کی فیملی کی تھی, آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی, ایک ہی ہے جس کو فیملی میں شادی حضرت زینب. اور زینب وہ ہیں مسورات کے لیے بتا, ان کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا, آسمان پہ اللہ نے نکاح پڑھا. فلما قضا زید منها وطرا زوجنا, کہا میرے حبیب جب زید نے زینب کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. نہ گواہ, نہ ایجاب, نہ قبول, نہ وکیل, نہ مہر. تو ان کو اس پہ بڑا فخر تھا. اور پوری دنیا میں ایک عورت آئی ہے زینب جن کا نکاح اللہ نے پڑھا ہے. وہ حضرت عائشہ کو ٹکر دیتی تھی. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ٹکر صرف زینب دیتی تھی. ایک وہ خوبصورتی میں بھی ان کے ساتھ ملتی تھی اور پھر خاندانی جو تھا قرب وہ ان سے زیادہ تھا. اور پھر ان کا نکاح اللہ نے پڑھایا, یہ تو انتہا ہو گئی. اور پھر حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی.